وسا صاحب، یہ جو واقعات پیش آ رہے ہیں، اب ظاہر ہے پہلے ہم یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ یہ ناراض بلوچ ہیں، کچھ بلوچوں کو قومی دھارے میں بھی لایا گیا ہے، لیکن اب ریاست کی اس پر جو پالیسی ہے بڑی واضح ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں۔ ظاہر ہے جو دوسروں کو شناخت کر کے انہیں موت کے گھاٹ اتار دے، انہیں شہید کر دے اور سیکیورٹی فورسز پر حملہ آور ہو، معصوم لوگوں کو مارے، وہ تو دہشت گرد ہی ہو سکتا ہے نا، اس کے مطالبات یا اس کا معاملہ کچھ بھی ہو۔ تو ریاست جو ہے اگرچہ سے نمٹنے کی کوشش بھی کر رہی ہے، آپریشنز بھی ہو رہے ہیں، کاروائیاں بھی ہو رہی ہیں، پاک فوج کے جو جوان ہیں وہ اپنی جانیں بھی قربان کر رہے ہیں۔ اب کیا دیکھ رہے ہیں آپ، ریاست کی اسٹیٹ کی حکومت کی کہیں پر کمزوری ہے یا کچھ آگے ذرا زیادہ اگریسولی کام کرنا پڑے گا، کیا ہو رہا ہے؟ اسداللہ بھائی، بلوچستان میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں، 23 لوگ جو شہید ہوئے، پھر ہمارے ایجنسیز کے لوگ، لیویز کے لوگ، اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ دے، ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرمائے، ان کے ورثہ کو صبر دے۔ انتہائی اندوناک اور تشویشناک واقعہ ہے، اور ابھی یہ صرف یہی مساخیل میں نہیں بلکہ وہاں پر ریلوے اسٹیشن جو ہیں وہ جلائے جا رہے ہیں، پل جو ہیں وہ گرائے جا رہے ہیں، پورا افراتفری کا معاملہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں بہت ہی افسوسناک ہے۔ لیکن جہاں تک بلوچستان کا معاملہ ہے، بلوچستان بڑی بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ وہ کبھی بھی ہماری ترجیحات میں نہیں رہا۔ جو حقیقت ہے وہاں پر جو لوگ آج بلوچستان میں ہیں ان کا آپ لیونگ سٹینڈرڈ دیکھ لیں، ان کی آپ گریوینسز دیکھ لیں، ان کی جو محرومیاں وہ دیکھ لیں۔ ہمیں بلوچستان کو قومی دھارے میں لانا ہوگا۔ آج جو بلوچستان کے خاص طور پہ جو بلوچوں کا رویہ ہے، ان کا تو گلہ یہ ہے کہ ہمیں مناسب فنڈز نہیں دیے جاتے، ہمیں ہمارا ڈیولپمنٹ فنڈ نہیں دیا جاتا، ہمیں شیئر نہیں دیا جاتا۔ جہاں تک بات ہے کہ جن لوگوں نے یہ جو واردات کی ہے، شہید کیا ہے ہمارے لوگوں کو وہاں پر، ظاہر ہے یہ تو ایک سوچی سمجھی سازش ہے، دہشت گرد ہے جو صوبائی تعصب کے وہاں کو پلانا چاہتے ہیں۔ جو آج پاکستان کے حالات ہیں اس کی وجہ جو آج سیاسی انتشار ہے، یہ میں تو سارے تانے بانی وہاں لے کے جاتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے حکومت کی ترجیحات کیا ہیں۔ حکومت کی ترجیحات امن و امان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ پورے پاکستان میں جنگل کا قانون ہے، ڈاکو راج کا نفاذ ہے۔ ابھی آپ لنک کرنا چاہتے تھے جو وہاں پر کچے میں ہوا، کچا جنوبی پنجاب کا آخری ضلع رحیم یار خان ہے، وہ دیکھیں وہاں پر حالت یہ ہے۔ اچھا، اب حالت یہ ہے کہ اگر آپ اپنے بلوچستان کے لوگوں کو تحفظ نہیں دے سکتے، ان کے گریوینسز دور نہیں کر سکتے، تو ترجیحات کیا ہیں؟ ترجیحات یہ ہے کہ جہاں پر تحریک انصاف کا، میں یہ نہیں کہ میرا تعلق تحریک انصاف سے ہے، آج 2 سال ہو گئے ہیں آپ تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر مقدمات درج کر رہے ہیں۔ 13 اگست گزری ہے، پاکستان کا جھنڈا لے کر نکلے ہیں، ان کے اوپر دہشت گردی کے پرچے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں صاحب؟ اس میں پاکستان ڈے بنا رہے ہیں۔ کہ جو دو چیزیں میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک تو سر یہ نا بسا صاحب، معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی ناراض ہے، کسی کے گریونسز ہیں، تو اس کو دوسروں کو قتل کرنے کا کوئی جسٹیفائی تو نہیں کرتا نا۔ اگر فرض کریں محرومیاں ہیں تو یہ جسٹیفائی نہیں کرتا کہ وہ دوسروں کو قتل کر دیں یا سیکورٹی فورسز پر حملہ کریں۔ اور دوسرا جو آپ پاکستان تحریک انصاف کی بات کر رہے ہیں، تو یہ معاملہ شاید مختلف ہے، کیونکہ سیکورٹی فورسز جو اپنی اس ذمہ داری پر ہیں، جو دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہی ہیں، وہ تو ان کے خلاف لڑ رہی ہیں نا۔ یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ جو تحریک انصاف کے خلاف اگر مقدمات درج ہو رہے ہیں تو وہاں پر دہشت گردوں کے خلاف لڑائی نہیں ہو رہی۔ میں سائرہ بانو صاحبہ آپ کی ذرا اس پر رائے میں جاننا چاہوں گا۔ اسداللہ بھائی، میرا اسداللہ بھائی آپ نے بڑا اہم سوال کیا، حکومت کا کہنے دیا۔ اسداللہ بھائی سر میں واپس آ جاؤں گا۔ میں نے یہ نہیں کہا، میں نے یہ نہیں کہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ حکومت کی ترجیحات کیا ہے۔ ظاہر ہے دہشت گردی ہے، لیکن جو بات ہم کہنا چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے جو ناراض بلوچ ہیں، جو بیچارے اغوا کیے گئے ہیں، ان کے جو 5-10 سال ہیں، وہ لوگ آج تک وہ پیش نہیں کیے جا رہے ہیں کسی عدالت میں۔ میں ان گریوینسز کی بات کر رہا ہوں۔ آپ ان کو ان کے فنڈز نہیں دیں گے، ان کے ترقیاتی ڈیولپمنٹ کے اندر حصہ نہیں ہوگا، ان کا نوکری کے اندر حصہ نہیں ہوگا۔ وہاں پر جو ساری چیزیں ملا کے یہ آج 76 سال ہو گیا ہمیں آزاد ہوئے، پوری آپ کی پالیسیاں آج خاص طور پہ جس کو میں لنک کرنا چاہتا ہوں، میں کوئی سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا، بالکل صحیح ہے۔ چلیں ساتھ ملاتے ہیں نا، کیا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ جیوگرافی کا ایک چیلنجنگ سی چیز ہے وہاں پر۔ ابسا صاحب، ہم مسئلہ یہ ہے کہ بلوچستان میں مثلا بولان کی پہاڑیاں ہیں، وہ اب ہمیں بھی وہاں پہ جانے کا اتفاق ہوا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت ہی کمپلیکس قسم کی ٹیرین ہے ایک جہاں، اور پہاڑوں پر جس طرح سے وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں،
اور جس طرح سے ان کو پھر سپورٹ اور فنڈنگ اور ٹریننگ اور سب چیزیں ہو رہی ہیں، اگرچہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ ہی یہ خبریں آ رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے سیکورٹی فورسز کے اہلکار آپریشنز میں مصروف ہیں، شہادتیں بھی دے رہے ہیں، دہشت گرد بھی مارے جا رہے ہیں، لیکن یہ سوال بہرحال ٹھیک ہے کہ یہ پھر ان کی گروتھ کیسے اتنی ہو رہی ہے، یہ ختم کیوں نہیں ہو رہے، بڑھتے کیوں چلے جا رہے ہیں، یہ ایک سوال اپنی جگہ پر ہے۔ تو اس پر کیا تمام سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کر کوئی آل پارٹیز کانفرنس، کوئی اپوزیشن کی جماعتیں، حکومت کی جماعتیں مل بیٹھ کر کوئی کنسنسس ڈیولپ کر کے کوئی ایک یکجہتی کا اظہار کر کے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بعض بلوچستان میں کچھ ایسے گروہ بھی ہیں جو مسنگ پرسنز کے نام پر بھی اپنی ایک سیاست بھی کر رہے ہیں اور اپنی آواز بھی اٹھا رہے ہیں یا اپنا مطالبات بھی رکھ رہے ہیں، شاید کچھ ڈیمانڈ ان کی ٹھیک بھی ہوں لیکن اکثر ڈیمانڈ ان کی غلط بھی معلوم ہوتی ہیں۔ تو اس کے لیے کیا حکومت کو اور اپوزیشن کو مل کے کوئی کنسنسس ڈیولپ کرنا پڑے گا؟ اسداللہ بھائی، پہلی بات تو اس میں بالکل بات سے ایگری نہیں کرتا کہ وہ اسٹیٹ سے طاقتور ہیں، وہ اسٹیٹ سے زیادہ پاورفل ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ آج جو امن و امان کی صورتحال مجموعی طور پہ پورے پاکستان میں دیکھ لیں، وہ تو آپ کے سامنے ہے۔ بات ترجیحات کی ہے کہ اگر آپ نے وہاں پر جو دہشت گردی ہے اس کے خلاف کارروائی کرنی ہے تو فوکس کس نے کرنی ہے؟ پولیس نے کرنی ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے کرنی ہے، ہماری فوج قربانیاں دے رہی ہے، لیکن ترجیحات کیا ہیں کہ پورے پاکستان میں 2 سال ہو گئے ہیں، آپریشن کس کے خلاف ہو رہا ہے؟ پاکستانیوں کے خلاف، تحریک انصاف والوں کے خلاف۔ ہر صوبے کے اندر، ہر ضلع کے اندر، ہر تحصیل کے اندر وہاں پہ پولیس کو ٹارگٹ کیا دیا گیا ہے؟ آپ نے تحریک انصاف کو کچلنا ہے، آپ ان کے خلاف مقدمے درج کرنے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیے، جب آپ بات کر رہے تھے کچے کی، وہ پولیس والے جو شہید ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے، آپ مجھے بتائیں وہ جو ڈاکو ہیں کچے کے، ان کے پاس انٹرنیٹ کہاں سے آ جاتا ہے؟ ان کے پاس وہاں پہ اسلحہ جدید کہاں آ جاتا ہے؟ اور وہ آج تو ایک اور بڑا زبردست ہوا، یہ پنجاب حکومت کی آنیاں جانیاں دیکھیں، یہ جو انہوں نے ایک اشتہار چھاپا، جو پہلے نمبر پہ ڈاکو تھا اس نے اپنی ویڈیو وائرل کی، اس نے وہ جو نمبر ہیلپ لائن دیا ہوا ہے کہ جی فلاں کا 1 کروڑ روپیہ انعام ہے، فلاں کا، اس نے فون کیا اپنے ڈپارٹمنٹ پہ جو نمبر دیا اس میں شامل ہی نہیں ہوں جی، اس نے کال کر کے کہا جی میں تو اس میں شامل نہیں، میں آپ سے بات کروں۔ ٹھیک ہے سر، اگر آپ مجھے اجازت۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب سے کسی نے جیل میں پوچھا فوج کے متعلق سوال، انہوں نے کیا یہ ہماری فوج ہے اور پوری قوم فوج سے پیار کرتی ہے۔ کب کہا ہے ہم نے بریگیڈیئر صاحب کہ فوج آپریشن کر رہی ہے؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس آج اتنا اس کو سیاست میں ملوث کر دیا گیا ہے، اتنی اس سے سیاست کروائی جا رہی ہے، ایک جماعت کو دیوار سے لگانے کے لیے، عمران خان کو دیوار سے لگانے کے لیے آپ پاکستان کو دیوار سے لگا رہے ہیں۔ ہم تو اس فورس کی بات کر رہے ہیں۔ دوسرا آپ نے ایک آرگومنٹ دیا مارنگ بلوچ کے حوالے سے کہ اس کو جناب مار دینا چاہیے، اس کے خلاف کارروائی کر دینی چاہیے۔ یہ سوچ کو بدلیں صاحب، آپ نے مارنے کی بالکل بات نہیں کی ہے، اریسٹ کرنا چاہیے۔ آپ یہ بریگیڈیئر صاحب مجھے بات کرنے دیں، بریگیڈیئر صاحب مجھے بات کرنے دیں۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ مطلب آپ مار ہی دیں ان کو۔ آپ نے اکبر بگٹی کو کیا کیا؟ مشرف نے کھڑے ہو کر کہا وہاں سے گولی ماروں گا جہاں سے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آج تک بلوچستان کا خون رس رہا ہے۔ ایک تو آپ بلوچستان کے اپنے وسائل بلوچستان کو نہیں دے رہے، آپ ان کے ساتھ محرومیاں جو ہے اس لیے ان کی بڑھ رہی ہیں۔ اور دوسری بات، عمران خان صاحب نے کہا تھا جب آپ کے افغانستان کی جنگ تھی، انہوں نے کہا کہ جتنی دیر مرضی جنگ لڑ لیں، معاملات ٹیبل پہ بیٹھ کے حل ہونے ہیں۔ آج مجھے بتائیے کہ خواتین جو بلوچستان کی روایات ہی نہیں ہیں، پوری خواتین ہر ضلع کے اندر لاکھوں کے مجمع اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں آپ اس کو اریسٹ کر لیں، آپ ان کو جناب ان کو سزا دیں۔ بات یہ ہے آپ کو طریقہ کار نکالنا ہوگا، ڈائیلاگ کے ذریعے ان کے معاملات کو حل کریں۔ ہم سب کے خلاف بات کرتے ہیں ان کو مار دو، ان کو ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، ایسے نہیں۔ دوسری بات،